وسلم. دینے والے اپنے قریبی رشتے داروں بند ہے تو بیٹے بھائی بھتیجے اس طرح کے لوگ، خاتون ہیں تو بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں یہ ہوتے ہیں، یہ لوگ غسل اصل حکم یہی ہے. ہم لوگ اپنے ہی بڑوں سے اپنے ہی عزیزوں سے نفرت کرتے. اتنا بڑے آدمی، اتنا ذمہ دار، اتنا تاجر، ہم غسل دیں؟ بلاؤ فلاں کو وہ غسل دے گا. دوسرے سے غسل دلانا اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں، خود غسل. ہاں اگر طریقہ نہ آتا ہو، کسی سمجھدار کو ساتھ ملا لو، وہ بتاتا رہے گا، خود غسل دیتے رہو. وجہ اس کی یہ ہے، بعض چیزیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اپنوں کے سامنے آئیں وہ ان کو چھپا لیتا ہے. اگر دوسروں کے سامنے وہ چیزیں آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ امانت نہ رکھے، کسی اور کو بتا دے. جب ایک راز زبان سے نکلا اس نے شہرت ہو گئی. اس لیے حکم یہی ہے، خود غسل. مثال کے طور جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، روح نکلتی ہے، بعض آدمیوں کا پیشاب پاخانہ بھی نکل جاتا ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں، اپنے غسل دیں گے، ایسے رازوں کو چھپا کے رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس کو ظاہر کر دے، عام خواہ کی باتیں، لوگوں کی تبصرے. اسی طرح کبھی بیماری لمبی ہو جاتی ہے، موقع نہیں ملتا اندرون جسم صفائی کرنے کا. 2 مہینے 3 مہینے مسلسل بیمار رہا، خاتون بیمار رہی، موقع ہی نہ ملا. اور اگر اپنے ہوں گے تو اس طرح کی چیزوں کو چھپائیں گے. باہر کا آدمی کبھی یہ راز نہیں رکھتا. اسی لیے حکم ہے خود غسل، تاکہ راز راز رہے. اور اپنے عزیز کا، رشتہ دار کا، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا یہ حق بھی ہے کہ یہ خدمت خود کی جائے. ملازموں سے، نوکروں سے پیسہ دے کر کے یہ خدمت نہ کرائی جائے، یہ اس کا حق بھی ہے. دوسری کوتاہی عام طور پر یہ سننے میں آتی ہے. دوسری کوتاہی غسل کے وقت یہ سننے میں آتی ہے کہ اگر میت کی اندرون حجامت صفائی نہیں ہے، حکم یہ ہے اگر کسی وجہ سے موقع نہ مل سکا
اندرون صفائی نہ ہو سکی، غسل کے وقت صفائی نہ کی جائے، غسل کے وقت صفائی نہ کی جائے۔ ناخن بڑھ گئے ہیں، لبوں کے بال بڑھ گئے ہیں، ان کو نہ کاٹے جائے، ویسے رہنے اچھی طرح غسل دے دو، حکم کے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ان کی صفائی کی کوشش کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، حجامت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ظلم کرتے ہیں۔ وہ صاحب اپنی زندگی میں داڑھی مڑاتا رہا، داڑھی مڑانا جائز نہیں ہے، ناجائز، داڑھی مڑاتا رہا، اس کا اپنا عمل تھا۔ وہ بیمار ہوا، کئی دن اسپتال میں رہا، بیماری میں رہا، وفات ہو گئی۔ بعض ظالم غسل کے وقت بھی اس کی داڑھی مونڈتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا ظلم۔ چلو جیسے کیسے منہ پر کچھ داڑھی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اس کو رہنے دیا جاتا، یہ تو ظلم نہ کرتے۔ آخر میں یہی گناہ پھر کرا کر کے اس کو قبر میں بھیجا جا رہا، یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، مرد یا عورت جوانی میں وفات ہوگی، ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی، خاتون کی شادی سے پہلے وفات ہوگی، جوان کی شادی سے پہلے وفات ہوگی۔ بعض جاہل ایسا کرتے ہیں کہ جیسے دلہا دلہن کا میک اپ کیا جاتا ہے، میت کا بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام کے خلاف، یہ چیزیں اسلام کے خلاف، یہ ہندوانہ رسم، یہ ہندوانہ رسم، ہندو ایسا کیا کرتے ہیں۔ اور بعض ظالم تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر نوجوان خاتون فوت ہوئی ہے، اس کا میک اپ کرا کر کے، اگر نوجوان مرد فوت ہوا ہے، اس کا کسی سے نکاح تھا، فوت ہو گیا، اس کو میک اپ کرا کر کے، اس کی خاتون کو، منکوحہ کو میک اپ کرا کر کے ساتھ لٹائیں گے، سلائیں گے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میک اپ کرانا، مہندی لگانا، سرما لگانا، اس طرح کی دوسری چیزیں کرنا، میت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن دو، یہی اس کا لباس ہے، یہی آخرت میں وہ لے کر کے جائے گا۔ باقی دوسری چیزیں، اس طرح کے کام کرنا، یہ جاہلانہ رسمیں ہیں، یہ ہندوانہ رسوم ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ غسل دیتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، غسل دیتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے، جب میت کے کپڑے اتارے جا رہے ہوں، اس کے نگیج کو چھپانے کی
پوری کوشش کرنی ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ حصہ ظاہر نہ ہونے پائے یہ نگہش ہے۔ جیسے زندہ آدمی کے اس حصے کا کھولنا دیکھنا حرام ہے، فوت ہونے کے بعد اس حصے کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ میت کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ عام طور پر میت پر کپڑا ڈالتے ناک سے گھٹنے تک، پھر اس کو نہلایا جاتا ہے۔ اس کپڑے میں یہ احتیاط ضروری ہے، وہ کپڑا موٹا ہو اور گہرے رنگ کا ہو، جو میت پہ ڈال کے غسل دیا جائے گا یہ کپڑا موٹا ہو اور گہرے رنگ کا ہو۔ اگر کپڑا باریک ہوا یا کپڑا سفید ہوا، ہلکے رنگ کا ہوا، جو ہی پانی پڑے گا جسم سے کپڑا چپکے گا، جسم کی ساخت اور رنگت نظر آئے گی، جسم کی ساخت اور رنگت نظر آئے گی، اور اسی سے ہی بے پردگی